تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو کے لیے یہ تعلیم دی ہے کہ 7 دن میں ایک قرآن ختم کر لو۔ تو علماء کرام نے قرآن پاک کی 7 منزلیں بنا دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم پہ جو عمل کرنا چاہے تو وہ اس حساب سے تلاوت کرتا رہے۔ 7 منزلیں قرآن پاک کی بنا دیں۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو یہ تعلیم فرمایا کہ مہینے میں ایک قرآن پاک مکمل کر لو۔ یہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تعلیم ہے۔ تو کوئی آدمی اس پہ عمل کرنا چاہے تو علماء نے اور قراء نے قرآن پاک کے 30 سپارے بنا دیے، 30 حصوں میں تقسیم کر دیا اس کو، کس طریقے سے ایک ایک پارہ ہر روز پڑھتے رہو۔ کوئی آدمی اس سے بھی کم پڑھنا چاہے لیکن تلاوت ہر روز ضرور کرے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ یومیہ کتنی تلاوت ہونی چاہیے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کی ہے یہ سوال اٹھا کے کہ قرآن پاک کی 2 آیتیں ہیں اور جو آدمی سونے سے پہلے وہ 2 آیتیں پڑھ لیتا ہے تو وہ 2 آیتیں اس کے لیے کافی ہیں۔ وہ آمن الرسول سے لے کے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں جو ہیں، تو گویا امام بخاری نے فرمایا کم از کم 2 آیتیں تو ہر روز پڑھ سکتا نا آدمی، لیکن قرآن شریف ہر روز ضرور کھولے۔ یہ علم کے لیے جو سینہ ہے یہ قرآن کے ذریعے سے کھلتا ہے۔ میرے شیخ فرماتے تھے کہ جس دن قرآن کھول لیتا ہے انسان اس دن ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے سینہ کھل گیا ہو، اور جس دن قرآن نہیں کھولتا تو ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے سینہ نہیں کھلا ہے انسان کا۔ تو یہ چند باتیں نماز ہے، نماز کے بعد کچھ ذکر ہیں وہ پڑھنے کے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت ہے، اور اگلی چیز جو ہے اللہ کا ذکر زیادہ کرنا چاہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف کاموں کے ساتھ کچھ دعائیں تعلیم فرمائی ہیں۔ رات کو سوئے تو سوتے وقت یہ دعا پڑھ لے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صبح کو اٹھے تو اٹھتے وقت یہ دعا پڑھ لے، جب واش روم میں جائے صبح کو اٹھ کے تو یہ جس وقت بھی جائے تو جاتے وقت یہ دعا پڑھ لے، باہر نکلے تو یہ دعا پڑھ لے، وضو شروع کرے تو یہ دعا پڑھ لے، وضو کے درمیان میں یہ دعا پڑھ لے، وضو کے آخر میں یہ دعا پڑھ لے، لباس پہنتے ہوئے یہ دعا پڑھ لے۔ تو زندگی کے مختلف موقعوں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں تعلیم فرمائی ہیں، ان دعاؤں کو پڑھتا رہے تو آدمی جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرنے والا بن جاتا ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا بن جاتا ہے۔ یہ کتاب ہے، مسجد میں بھی پڑھی ہوئی ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے مناجات مقبول۔ شروع میں اس کی 7 منزلیں ہیں جس میں قرآن اور حدیث کی دعائیں ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ صبح سے لے کے شام تک جو کام ہم کرتے ہیں ان کاموں کے ساتھ جو دعائیں پڑھنے والی ہیں وہ بھی حضرت نے اس میں لکھ دی ہیں۔ اس طریقے سے حضرت مولانا عاشق الہی صاحب بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ، مہاجر مدنی، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے مسنون دعائیں، بعضوں نے اس کی اپلیکیشن بھی بنا دی ہے اور وہ اس میں دعائیں بھی لکھی ہوئی ہیں اور اس میں آواز بھی ساتھ بھری ہوئی ہے۔ آواز سن کے کوئی انسان دعا پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے، تلاش کر لے کہیں سے مل جائے گی، امید ہے انشاءاللہ۔ تو جب ہمارے طالب علمی کے زمانے میں سے روزہ تبلیغی جماعت کے ساتھ طلبہ لگاتے تھے، جب ہم طالب علم کا زمانہ تھا تو اسی سے روزے میں جانا ہوا تو مجھے والد صاحب نے فرمایا کہ اس میں نے 7 مسنون دعائیں جو مولانا عاشق الہی صاحب کی ہیں یہ 7 لے جاؤ اور 2-4 دعائیں یاد کرانا اور اس کی عادت ڈال لینا۔ تو اس طریقے سے وہ مختلف وہ ایسا گر بتایا والد صاحب نے کہ ایک سے روزے پہ 5-7 دعائیں یاد کر لیں، اگلے سے روزوں پہ اور یاد کر لیں، اور یاد کر کے 1 مہینہ ان کو عمل میں لانے کی مشق بھی کر لی۔ تو اس طریقے سے صبح سے لے کے شام تک بہت ساری دعائیں جو ہیں وہ پڑھی جاتی ہیں، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع بھی ہو جاتا ہے
اور بندہ اللہ کا ذکر کرنے والا بھی بن جاتا ہے۔ یہ میں مشورے عرض کر رہا ہوں۔ اور آخری مشورہ یہ ہے کہ ایک وقت میں بیٹھ کے انسان جو ہے وہ اللہ سے حاجات کو مانگے، دعا مانگے، اس دعا میں استغفار اور توبہ بھی کرے۔ سب سے بہترین وقت تو تہجد کا وقت ہے، اور اس کے بعد جو یکسوئی کا وقت ہے وہ یہ ہے کہ نماز کے لیے پہلے پہنچ جائے۔ تو 5 منٹ پہلے پہنچ گیا ہے تو 5 منٹ مل جائیں گے دعا مانگنے کے، توبہ اور استغفار کے۔ 10 منٹ پہلے پہنچ گئے تو 10 منٹ مل جائیں گے۔ تو یہ وقت جو ہے یہ بھی یکسوئی کا ہوتا ہے۔ جب آدمی صف میں آ کے بیٹھ جاتا ہے تو مخلوق سے کٹ جاتا ہے، اللہ سے انسان جڑ جاتا ہے۔ تو یہ چند ایک مشورے ہیں جو اس وقت میں نے عرض کیے ہیں۔ تو یہ اگر کر لیا جائے تو جو حق تعالی شانہ کا حکم میں نے پڑھ کے سنایا، سورہ عنکبوت کی آیت، دوسرے رکوع کی آخری آیت ہے سورہ عنکبوت کی، سورہ روم کی، سورہ روم کے دوسرے رکوع کی آخری آیت میں نے پڑھی تھی کہ صبح بھی اللہ کا ذکر کرو، شام کو بھی اللہ کا ذکر کرو، دوپہر کو اور ظہر کے وقت بھی اللہ تعالیٰ کا، اللہ کی پاکی بیان کرو اور اللہ کی حمد کرو۔ تو ان چیزوں پہ چلنے سے انسان جو ہے وہ اللہ کو یاد کرنے والا بن جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر مشائخ نے جو اذکار بتائے ہیں ان اذکار کو بھی وقت نکال کے کرنا چاہیے۔ جتنا ذکر کا اہتمام زیادہ کرے گا اتنا ہی اللہ کے قرب کے اندر انسان جو ہے وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا www.darsequran.com